ख़वातीन एत्तकाफ़ कैसे करें? ख़वातीन के एत्तकाफ़ करने का सही तरीका क्या है? एत्तकाफ़ का वक्त कब से शुरू होता है? इसकी नीयत कैसे की जाती है? और एत्तकाफ़ की हालत में औरत कौन कौन से काम कर सकती है और किन चीज़ों से बचना ज़रूरी है? ये सब सवालात अक्सर ख़वातीन के ज़हन में आते हैं। अगर आप भी एत्तकाफ़ करने की नीयत रखती हैं और इस इबादत को सही तरीके से अदा करना चाहती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम एत्तकाफ़ के तरीके, इसके अहम मसाइल और ज़रूरी बातों को आसान अंदाज में तफसील के साथ बयान करेंगे ताकि आपका एत्तकाफ़ दुरुस्त और कबूल होने वाला बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम ख़वातीन को एक मुनफरद और बुलंद मुकाम देता है। अल्लाह ताला ने औरत को ख़ुसूसी खसलतें, आदात और जज्बात के साथ पैदा फरमाया ताकि वो ना सिर्फ ख़ानदान की बुनियाद बन सके बल्कि मुआशरे में भी अमन, मोहब्बत और हमदर्दी का पैगाम पहुँचाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम मर्द और औरत सबको तुम्हारी मेहनत के बदले में जजा दी जाएगी। ये आयत हमें बताती है कि औरत की इबादत, मेहनत और नेक अमाल मर्दों की तरह अहम है और इनका अजर अल्लाह के नज़दीक बराबर है। ख़वातीन की फितरत में रहम, शफ़क़त, सब्र और तहम्मुल बुनियादी खसूसियात हैं। अल्लाह ताला ने इनके जिस्मानी रूहानी मजाज के मुताबिक इन्हें कुदरती मराहल दिए हैं, जैसे हैज़, निफास और हमलो वलादत। इन मराहल के दौरान औरत की इबादत के अहकाम में आसानियाँ रखी गई हैं ताकि वो जिस्मानी मुश्किलात के बावजूद रूहानी ताल्लुक़ को बरकरार रख सके। इस्लाम में औरत को इबादत के सिलसिले में आसानियाँ दी हैं। मिसाल के तौर पर हैज़ या नफास के दौरान नमाज और रोज़े से इस्तिस्ना, घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त ताकि पर्दे और तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल आसान हों, और रोज़ा रखने के दौरान बीमारी या कमज़ोरी की सूरत में अफ्तार की इजाज़त। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की तबीयत और हालात का ख्याल रखते थे और इबादत में आसानियाँ देते थे। यही हिकमत अल्लाह की रहमत और औरत की इबादत की अहमियत को ज़ाहिर करती है। इस्लाम में औरत की इबादत मर्दों के बराबर कबूल होती है, बशर्ते खलूस नीयत हो। औरत की इबादत में नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआ, सदका और दीगर नेक अमाल शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत घर में इबादत करे और अपने अमाल में खलूस रखे तो वो जन्नत की खुशबू पाएगी। ये हदीस हमें बताती है कि औरत के लिए इबादत की हालत हर जगह मुमकिन है, खा वो घर में हो या मस्जिद में, और इसकी इबादत अल्लाह के नज़दीक मोतबर और कबूल है। एत्तकाफ़ एक मखसूस इबादती हालत है जिसमें मुसलमान मर्द या औरत चंद दोनों के लिए दुनियावी मशगूलात से दूर रहते हैं और मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की इबादत, कुरान की तलावत, जिक्र और दुआ में रखते हैं। एत्तकाफ़ का मकसद दिल की पाकीज़गी, रूहानी सुकून और अल्लाह के कुर्ब को हासिल करना है। ख़ुसूसन रमज़ान के आखिरी अशरे में एत्तकाफ़ की बड़ी फजीलत बयान हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान के आखिरी अशरे में एत्तकाफ़ करे, अल्लाह इसके पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। एत्तकाफ़ के दौरान शख्स मुकम्मल तौर पर इबादत में मशगूल रहता है और दुनियावी अमूर जैसे कारोबार, सफ़र और गैर ज़रूरी बातचीत से दूर रहता है। इस्लाम में औरत भी इत्तकाफ़ कर सकती है और इसके लिए चंद शराइत और अहकामात हैं ताकि इसका इत्तकाफ़ जायज़ और कबूल हो। औरत अपने घर में भी इत्तकाफ़ कर सकती है, ख़ास तौर पर अगर मस्जिद जाना मुश्किल हो या पर्दा के असूल बरकरार रखने हों।
عورت کے اعتکاف کے احکام میں شامل ہے کہ وہ گھر میں کسی مخصوص کمرے میں یا مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ عموماً 3 دن یا زیادہ دن اعتکاف میں گزار سکتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کے دن زیادہ ثواب والے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر، دعا، نوافل ادا کی جا سکتی ہے اور روزمرہ کے کام جیسے بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا وغیرہ بھی کر سکتی ہے، بشترکے کہ عبادت میں خلل نہ پڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی مواقع پر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف پر رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عبادت میں مشغول دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ یہ خواتین کے اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اعتکاف کی نیت اللہ کی عبادت کے لیے خالص دل سے کرنی چاہیے۔ نیت میں یہ کہنا کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اعتکاف کر رہی ہوں۔ اعتکاف کا آغاز رمضان کے آخری عشرے کے کسی بھی دن سے کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ فضیلت کے لیے 20ویں یا 21ویں رمضان سے آخری دن تک اعتکاف کرنا بہتر ہے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرے گی، دن اور رات قرآن کی تلاوت کرے گی، ذکر اور دعا کرے اور گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کی مقدار بڑھا دے۔ اعتکاف کے دوران عورت ضروری کام بھی کر سکتی ہے جیسے کہ بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، غسل، وضو اور دیگر ضروریات، کیونکہ یہ سب کام اعتکاف کی روح کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ بشترکے عبادات میں توجہ برقرار رہے۔ اعتکاف کتنے دن کا ہوگا یہ عورت اپنی سہولت اور نیت کے مطابق طے کر سکتی ہے۔ اعتکاف مکمل کرنے کے بعد عبادات مکمل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نیت کے ساتھ گھر یا مسجد سے نکلنا چاہیے۔ اعتکاف عورت کے روحانی معیار کو بلند کرتا ہے، صبر اور استقامت میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اعتکاف میں مشغول ہو اللہ اسے جنت کے قریب کر دے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث عورتوں کے اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اعتکاف کی حالت میں عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، تہجد اور شب کی عبادت میں مشغول ہو، ذکر اور دعا کرے، اپنے مسائل اللہ کے سپرد کرے، گناہوں سے توبہ کرے، دل کو صاف کرے۔ اعتکاف صرف جسمانی قیام نہیں بلکہ دل، زبان اور اعمال کا بھی اللہ کے قریب ہونا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران دنیاوی باتوں سے بچتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مکمل مشغول رہے۔ یہ وقت روحانی ترقی، صبر پر قربت الہی کا بہترین موقع ہے۔ اسلام میں خواتین کی خصلتیں، عبادت میں آسانیاں، اعتکاف اور اس کے روحانی تربیت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اعتکاف کے دوران عورت عبادات، ذکر، قرآن کی تلاوت، دعا اور نوافل میں مشغول ہوتی ہے اور ضروری گھر کے کام بھی انجام دے سکتی ہے۔ اعتکاف کی مدت اختیاری ہے لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اعتکاف کے اختتام پر شکر اور دعا کے ساتھ نیت کے مطابق گھر یا مسجد سے نکلنا چاہیے۔ اس پورے عمل میں عورت کی روحانی تربیت، صبر، استقامت اور اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی مشغولات سے دور رکھتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنتا ہے۔ پیارے ناظرین، تمام مسلمان بہن بھائیوں اور ہر ماں اور ہر باپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اعتکاف کے مسائل اور اس کے طریقے کے بارے میں مکمل معلومات ضرور حاصل کر لیں۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں اور اسلام میں اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، تاکہ ہماری عبادت صحیح طریقے سے ادا ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو
اور جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بھی دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر دے، پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہے اور دینی رہنمائی پر مبنی ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ آگے ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو دین کی صحیح بات سمجھ میں آ جائے، کسی کو عبادت کا صحیح طریقہ سیکھنے کا موقع مل جائے یا کسی کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے۔ اس لیے آپ بھی اس نیکی میں حصہ ضرور ڈالیں اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کی زندگی میں خیر اور ہدایت آ جائے، اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے، آمین یا رب العالمین۔